بہن نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ یہ 6 کلمے جو ہیں یہ قرآن یا حدیث میں نہیں ہیں، بلکہ یہ علماء کرام نے اس میں جو مضامین ہیں وہ مضامین چونکہ ہمارے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور اعمال سے، اچھے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کلمات کو مرتب کر کے عوام میں عام کیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی ہاں بالکل صحیح ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ جو بھائی بدعت 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 کہتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، وہ 6 کلمے قرآن یا حدیث سے ثابت کر کے بتائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان 6 کلمات کا رواج ہو۔ بعض اوقات ہم جوش میں، جذبے میں آ کر بہت ساری چیزیں اس طرح کی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم ان کو ناجائز یا ممنوع کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن خود ان چیزوں کو اختیار بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ 6 کلمے یقیناً ان کے مضامین قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، لیکن بعینی ان الفاظ کے ساتھ یہ مجموعہ 6 کلمات کا یہ بعد میں علماء کرام نے مرتب کیا ہے، تاکہ ہمارے بچے، ہماری عوام، وہ جو ہمارے عقائد ہیں ان کو اجمالی طور پر ان کلمات میں جان سکے، جو اچھے مشہور اور ضروری اعمال ہیں ان کا تذکرہ ان کلمات میں ہو، تاکہ جب یہ کلمات دہرائیں تو توجہ ان چیزوں کی طرف رہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ علماء کرام نے 6 کلمات اس لیے نہیں مرتب کیے تھے کہ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے رٹے لگاؤ اور 6 کلمے یاد کر لو، بلکہ وہ تو اس لیے تھے کہ تاکہ یہ 6 کلمے جن مضامین پر مشتمل ہیں وہ مضامین اتنے اہم ہیں کہ ان کو بار بار اپنے ذہن نشین کیا جائے، بار بار ان کو دہرایا جائے۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کبھی شروع میں اگر بچوں کو ترجمہ یاد کروا بھی دیا جائے ان کلمات کا، بعد میں بھول بھال جاتے ہیں۔ بڑے بڑوں کو بٹھا لیں آپ، 1,00,000 مسلمانوں کو بٹھا لیں اور پوچھ لیں کہ 6 کلمے کا ترجمہ کر کے بتا دیں، نہیں بتائیں گے۔ تو ہمارے ہاں عموماً اب رسم چل رہی ہے، روح ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر چیز کی روح کو بھی آپ سمجھیں۔ تو لہذا یہ 6 کلمات بہرحال پہلے نہیں تھے، یہ بعد میں ہیں، لیکن چونکہ یہ دین کی تقویت و ترقی کے لیے ایجاد کیے گئے، اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ آپ بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے، بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، لہذا انشاءاللہ عز و جل اس پر ثواب بھی مرتب ہوگا۔ 6 کلموں کے بارے میں حدیث سے حوالہ ذکر فرما دیں کہ ان کے نام اور ان کی ترتیب کہاں سے لی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 6 کلمے ہیں یہ کلمات تو حدیث سے ثابت ہیں جی، لیکن ان کی جو یہ ترتیب ہے یا ان کو 6 کلموں کا نام دینا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلا کلمہ طیب، دوسرا شہادت، تیسرا تمجید، اور جس طرح جو ہم نے 6 کلموں کی ترتیب رکھی ہوئی ہے یا ان کو الگ سے باقاعدہ نام دیے ہوئے ہیں۔ کلمہ طیبہ جو ہے یہ تو کلمہ توحید ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، تو توحید کا کوئی بھی کلمہ ہوگا اس کو قرآن نے کلمہ طیب کہا ہے۔ اس حوالے سے کلمہ شہادت جو ہے جس کو ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں وہ بھی کلمہ طیب ہے، لیکن دوسرے کلمے کو ہم شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اشہد اللہ الہ یعنی شہادت کا لفظ ہے۔ تو ایسے ہی تیسرے کلمے کو تمجید کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تمجید بزرگی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بات کہ علماء نے جس کلمے میں جو مضمون ذرا واضح تھا اس کے اعتبار سے اس کا نام دے دیا۔ تو نام کسی بھی چیز کو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نمبر بھی اس لیے دے دیے گئے اس کو تاکہ یہ ان کلمات کی ایک فضیلت ہے، تو تاکہ لوگ ان کو ترتیب سے یاد کر لیں۔ باقی کوئی اس کو 6 کلمے نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ نام نہ دے کچھ اور نام دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی قرآن و سنت سے یہ ترتیب یا ان کے نام باقاعدہ اس ترتیب سے، یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا، آپ تیسرے کو پہلا کہتے ہیں، چوتھے کو پانچواں کہتے ہیں۔ بڑی زبردست حدیث ہے، حوالہ سننے سنن نسائی الکبرى، امام نسائی کی جو کتاب ہے۔ ویسے یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی ہے ضعیف سند کے ساتھ، لیکن صحیح سند سنن نسائی الکبرى میں 10,680 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی حضرت علی کی بڑی بہن ام ہانی بنت ابی طالب، وہ بوڑھی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے، حضور کی تو ماں کی جگہ ہی تھی نا، بہت بڑی تھی، بوڑھیا تھی۔ ایک دن ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے اب زیادہ وظیفے اذکار نہیں ہوتے، مجھے کوئی بیٹھ کے کرنے والا نہ کوئی آسان سا وظیفہ بتا دے کہ جو کفایت کر جائے میرے لیے۔ سنن نسائی الکبرى انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,680۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حیران ہوں گے، میں نے ابھی تک کسی ذکر کی اتنی فضیلت نہیں دیکھی جو اس ذکر کی آئی۔ آپ ذرا سنیں اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ 4 اذکار آپ نے بتائے، آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ بھی نہیں لگتے۔
یہ گویا ایسا ہے تم نے 100 غلام اللہ کے حضور خیرات کر دیے، ان کو آزاد کر دیا۔ ایک غلام آزاد کرنا 60 روزے رکھنے کے برابر ہے بخاری مسلم کے تحت، وہ روزے کا کفارہ۔ آپ ذرا 60 کو 100 سے ضرب دیں، 6000 غلام، کہاں تک بات جاتی؟ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو، گویا تم نے 100 گھوڑے جہاد میں بھیج دیے۔ اللہ اکبر۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ایسا ہوگا گویا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، نحر کر دیے۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ اتنا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان سارے فاصلے کو بھر دے گا۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ پھر لا الہ الا اللہ تو پوری کائنات ہی لا الہ الا اللہ کے لیے تو بنی ہوئی ہے۔ یہ سب کا سب تو یہی ہے نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کو اسی دعوت کے ساتھ بھیجا گیا کہ طاغوت کی نفی کرنی ہے اور اللہ ہی کی عبادت ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ الحمدللہ ذکر ہے۔ اور بھائیو، اسی کانٹیکسٹ میں یہاں پر میں آج مسئلہ ایک اور حل کروں، بڑے عرصے سے ادھار تھا، وہ 6 کلموں کا مسئلہ۔ یہ ہماری اکثر چھوٹی کتابوں میں بھی اور اسکول کی کتابوں میں بھی 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، یہ 6 کلمے یاد کرنے ہیں۔ اور اگر کسی مولوی کو غصہ آیا ہو، پیسے اس نے زیادہ ڈیمانڈ کرنے ہو، تو دولہا بھی اس دن کانپ رہا ہوتا ہے شادی والے دن کے 6 کلمے ہی نہ مجھ سے سن لیں، تو وہ یہ کلمے لوگوں کو انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں کہ یہ 6 کلمے۔ کلمہ عربی میں کہتے ہیں جملے کو، سینٹینس کو۔ یہ سبحان اللہ بھی ایک کلمہ ہے، الحمدللہ بھی ایک کلمہ ہے۔ یعنی یہ کوئی کلمہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کے مسلمان ہوا جاتا ہے، وہ بھی ایک کلمے میں سے ایک کلمہ ہے۔ کوئی بھی کلمہ آپ بولیں گے، کوئی محمل کلمہ بھی بولتے ہیں، کلمہ تو وہ ہے، کوئی بھی آپ سینٹینس بولتے ہیں۔ تو یہ جو 6 کلمے بیان کیے جاتے ہیں نا جی، ان میں سے پہلے 3 کلمے جو ہے نا، وہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ صحیح سند سے ثابت ہیں، کلمات۔ لیکن وہ کلمات سے مراد یہ نہیں کہ وہ 3 کلمے ضرور یاد کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں، آپ کی کریں۔ چوتھا بھی تقریباً تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ثابت ہے۔ باقی جو 5واں اور 6ٹھا ہے، یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے، یہ کہیں پر موجود نہیں ہے، یہ علماء نے خود ڈیوائز کیا ہوا ہے۔ تو میں آج ان 4 کلمات کے پہلے جو ثابت ہیں وہ ان کا حوالہ دے دیتا ہوں، چونکہ ابھی یہ ذکر ہوا تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تیسرے کلمے کے اندر آتا ہے جو ہماری یعنی پبلک میں مشہور ہے، آپ اس کو تیسرا کہہ دیں، چاہے آپ اس کو 10واں کہہ دیں، کلمات ہیں وہ، ہم نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ان 4 کلمات کی جو فضیلت ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 91، صلاۃ و تسبیح کے صحیح فضائل اور اس کے صحیح احکام و مسائل۔ اس میں میں نے اس کلمات کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ 2 حدیثیں میں وہیں سے بیان کر دیتا ہوں، صحیح مسلم 5601، دونوں صحیح مسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں تسبیحات فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ کلمات آتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی 6847 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ 4 کلمات پڑھنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے میں یہ 4 کلمات پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم 6847، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلاۃ و تسبیح میں بھی اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن جو تیسرا کلمہ ہے اس میں تو آگے بھی چلتا ہے، تو اس کا آپ حوالہ سن لیں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1154 نمبر حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 3878 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا یہ اپنا ذکر بھی تھا، اور رات کے وقت آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت اس کی آنکھ کھلے کسی بھی وقت اور وہ پڑھ لے، یہ سن لے کیا پڑھنا ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم تک ہے۔ اس کے بعد پڑھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے، الحمدللہ۔ تو یہ کاش یہ تیسرا کلمہ پورے یہی والا بنا دیتے نا جو آیا صحیح بخاری کے اندر، اور سنن ابن ماجہ کا میں نے حوالہ دیا، تو کیا ہی اچھا ہوتا اس پورے کو، تو لوگوں کو یاد بھی ہوتا، رات کو اٹھ کے پڑھ بھی لیتا۔ تو بہرحال یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ تو تیسرا کلمہ ہو گیا نا، چونکہ اس حوالے سے بات ہوئی تھی۔
دوسرا کلمہ جو ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے، اور اسلام کے وقت اسلام قبول کرتے وقت یہ شہادت، کلمہ شہادت بھی پڑھا جاتا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے 553 نمبر حدیث، کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ ہے دوسرا کلمہ، تو یہ بھی صحیح مسلم سے الحمدللہ ثابت ہو گیا۔ اچھا، اب رہ گیا جناب چوتھا کلمہ۔ پہلے میں بعد میں آتا ہوں نا، کیونکہ پہلے کلمے کو بڑا جھگڑا، کہتے ہیں پہلا کلمہ ہی کوئی نہیں ثابت، ساڈے بزرگاں نے دسیا ہے۔ میں ثابت کرنا تواڈے بزرگاں نو انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندہ ہوندے تے اج انہوں نے پتہ لگ جاتا کہ جی انہوں نے کتاباں پڑھی ہوندی ہیں تو انہوں نے پتا ہوتا کہ یہ کلمہ موجود ہے۔ تو پہلا کلمہ اینڈ پہ رکھا ہوا ہے میں نے۔ چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے ساتھ وہ باقی بھی ملاتے ہیں، بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام، یہ باقی الفاظ بھی ملائے ہوئے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، وہ جامعہ ترمذی میں ویسے جو بازار میں جانے کی دعا ہے نا وہ ثابت ہے، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، ابدن ابدا کے الفاظ کو نکال کے اور ذوالجلال والاکرام کو نکال کے باقی الفاظ موجود ہیں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اس میں عمر بن دینار جو ہے وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں۔ بہرحال جو صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 3474 نمبر حدیث ہے، اور مسند امام احمد میں 18019 نمبر ہے، جلد 4 صفحہ 227 پر، وہی جو میں نے بتایا فجر کے بعد بغیر پاؤں بدلے ہوئے اور مغرب کے بعد بغیر پاؤں بدلے ہوئے تشہد کی حالت میں 10 دفعہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کلمات جو ہیں یہ الحمدللہ ثابت ہے۔ باقی رہ گئے جناب پہلا کلمہ، تو صحیح مسلم کی پہلی حدیث میں ہی پہلا کلمہ موجود ہے کتاب الایمان میں، مقدمے کے بعد جب حدیث، وہ حدیث چونکہ مقدمے میں 92 روایات ہیں تو وہ 93 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں، اور 113 نمبر بھی صحیح مسلم میں، اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے پہلا کلمہ 8 نمبر حدیث۔ 8 پاس بھی ہوندے نا جناب، 8ویں تک پہنچے ہوندے تو یہ 8ویں حدیث صحیح بخاری میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ انا کی وجہ سے یہ محمد دن بن جاتا ہے، انا نہ ہوتا تو محمد دن بنتا، اسی طریقے سے الا آ جائے تو محمد دن بن جاتا ہے۔ یہ عربی لنگوسٹک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے اللہم صلی علی محمد دن، ہر جو لفظ ہے وہ اپنی اصلی حالت میں حالت رفع میں ہوتا ہے، اصل لفظ ہے محمد دن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ در تو را کی وجہ سے بن جاتا ہے نا، تو محمد دن۔ دروشی میں کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد دن، اللہ کی وجہ سے وہ دن بن جاتا ہے۔ اس طرح انا کی وجہ سے محمد محمد دن بن جاتا ہے، محمد دن بھی بن جائے گا، کبھی محمد دن بھی بن جائے گا، کبھی محمد دن ہی رہے گا، تو وہ انا محمد رسول اللہ۔ تو دیکھیں لا الہ الا اللہ و انا محمد، وہ کہتے نہیں انا آ گیا، وہ انا ہی ہے بھائی عربی میں، تم گواہی دو اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمات تو موجود ہیں، یہ قرآن میں بھی آیا، سورۃ الفتح میں نہیں آیا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ بھی کئی جگہ قرآن پاک میں آیا، اور محمد رسول اللہ بھی سورۃ الفتح کے اندر الحمدللہ آ گیا، لہذا یہ پہلا کلمہ بھی ثابت ہوا۔ تو یہ 4 کلمات جو ہیں جو ہمارے پبلک میں مشہور ہیں وہ ثابت ہیں، نکاح کی کوئی شرط نہیں ہے، کسی کو اگر وہ اردو میں بھی کہہ دینا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، اردو میں بھی کہہ دیں انگریزی میں مسلمان ہو جائے گا، عربی میں کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ کوئی نکاح کی یہ شرط ہے کہ آپ اس وقت یہ سنے جائیں اس حوالے سے۔ بل اسی حوالے سے 5واں اور 6ٹھا کلمہ جو ہے وہ کہیں ثابت نہیں ہے، اور اسی کتاب میں جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی جو ایمان مفصل جو ہے وہ تو ثابت ہے صحیح مسلم میں، وہی 93 نمبر حدیث میں، کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور تقدیر کے اچھے اور رسولوں پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، اور قیامت کے دن اٹھنے پر، وہ الفاظ ٹھیک ہے۔ لیکن ایمان مجمل جو ہے اس میں الفاظ یہ کہیں ثابت نہیں، لیکن وہ عقیدے کا اظہار ہے، اس میں صرف اگر ایک اس میں ایڈیشن کر دی جائے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں اپنے دل سے،
اس کے ساتھ آنا چاہیے وہ عمل بالجوارح، اور اپنے اعمال سے بھی اس کو ثابت کرتا ہوں۔ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حیا ایمان میں سے تو عمل ہے۔ صحیح مسلم 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ پھر سورۃ الانفال شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ ایمان والوں پر جب بھی کوئی نئی آیات نازل ہوتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو اعمال کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ تو وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ ساتھ لگا لیں وہ عمل بالجوارح، اور اعمال اپنے جو ہے اعضاء کے ساتھ کرنا، تو یہ تین چیزیں ملیں گی تو پھر ہمارا وہ کلمہ مکمل ہوگا۔ لیکن یہ جسٹ سلوگن ہے، یہ کتاب و سنت میں نہیں آیا، ایز اے سلوگن اگر کوئی اس کو یاد رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔